ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء یہاں پر تشریف فرما ہیں. تو میں نے بھی مناسب جانا کہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب دعوت برکاتہ اللہ علیہ سے کچھ پوچھ سکوں. مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ہم ایک دن کے لیے بریلی شریف گئے تو وہاں ظہر پڑھی اور عصر پڑھی، تو وہ ہمیں پوری پڑھنی چاہیے یا قصر پڑھنی چاہیے؟ ایک دن کے ارادے سے گئے. ایک سوال تو یہ ہے جی، وہاں پہ 4 رکعت والی نماز قصر کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ہر 4 رکعت والی نماز دو پڑھیں گے. نہیں، ایک دن کے لیے بھی جائیں. ہاں، 15 دن سے کم کے لیے اگر جاتے ہیں، جی جی، اگر 15 دن پورے 15 دن یا اس سے زیادہ کے لیے جائیں تو مقیم ہو جائیں گے، پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے. اور 15 دن سے کچھ بھی کم ہے، ایک گھنٹہ بھی کم ہے، تو ایسی صورت میں نماز قصر پڑھیں گے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت. اب 1 گھنٹے کے لیے جائیں، 1 دن کے لیے جائیں، 10 دن کے لیے جائیں، 12 دن کے لیے جائیں، 14 دن کے لیے جائیں، اور 15 دن میں 1 گھنٹہ کم ہو اس کے لیے بھی جائیں تو نماز قصر ہی کرنی پڑے گی. مفتی صاحب، ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جس مسکین یا فقیر کو دی جائے تو نصاب سے زیادہ رقم نہ ہو، اور آج کل نصاب تو بہت کم پیسوں میں ہو جاتا ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت بہت کم ہے. جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے. اب اس کی لڑکی کی شادی ہے تو اس میں ہوگا کیا؟ اس کے لیے حل یہ ہے کہ ایک مشت جو بھی دینا ہو ایک مشت دے دیے. وہ تو 44-45 ہزار میں نصاب پورا ہو جاتا ہے اور دینا مثلا 1 لاکھ، تو اس کو 1 لاکھ روپے ایک مشت دے دیے. اچھا، ایک بات مجھے یاد آئی، پتہ نہیں وہ سوال میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اور اس کی اشد ضرورت ہے. نکاح کو آپ لوگ آسان بنائیے. نکاح کو ایسی رسموں کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں لمبی لمبی عمر تک اپنے گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی. تو نمبر 1، صرف کھال نہ دیکھی جائے بلکہ سیرت بھی دیکھی جائے. عموماً ہمارے انتخاب میں کھال ہے، حسن و جمال ہے کہ نہیں ہے. صرف یہ نہ دیکھیے، تعلیم، سیرت اور تقوی دیکھیے اور اس کی بنیاد پر ترجیح دیجیے. دوسرے یہ کہ جو رسمیں ہیں، یہ ہلدی کی رسم ہے اور یہ فلاں کی رسم ہے اور یہ فلاں کی رسم ہے، ان کو ختم کیجیے اور نکاح کو بہت آسان اور بہت سستا بنائیے. بہت آسان اور بہت سستا بنائیے تاکہ جلد سے جلد امیر ہو یا غریب ہر لڑکی کی شادی ہو جائے. تیسرے یہ کہ لمبی عمر تک لڑکیوں کو اپنے گھر میں نہ رکھیے. اسلام اجازت جتنے دنوں میں شادی کی اجازت دے دیتا ہے، علماء سے پوچھ لیجئے، مفتیان کرام سے پوچھ لیجئے، ان سے پوچھ کر سادہ طریقے پر نکاح کر دیجئے. 2-4 آدمی آئے، پیغام نکاح ہوا، رشتہ پسند ہے، ہاں صاحب پسند ہے، تاریخ طے ہو گئی، اس میں کوئی خرچ نہ کیا جائے، یا چائے وغیرہ پلا دی اور تاریخ طے ہو گئی، اس تاریخ پر 2-4 آدمی آئے، نکاح ہو گیا، رخصت کرا کر لے کر چلے گئے. نہ کوئی لمبی بارات ہو، نہ کوئی لمبا ولیمہ ہو، نہ ہی کوئی لمبا خرچ ہو. اس سے کیا ہوگا کہ ایک بہت بڑی برائی سے، فساد سے آپ کی قوم، ہماری قوم محفوظ ہے. آج ہماری قوم کی بچیاں دوسروں کے یہاں جا رہی ہیں، دوسروں کے یہاں رہ رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کے 2 اسباب ہیں. کچھ تو جاہل گھرانوں کے ہیں، تو ان کو صرف انہیں کچھ نہیں چاہیے، ان کو صرف اپنی ضرورت پوری ہونی چاہیے. اب وہ مسلمانوں میں شادی ہونی ہے تو صاحب ہم کو یہ چاہیے اور وہ چاہیے اور یہ خرچ وہ خرچ نہیں ہو پاتا ہے. اور جوانی دیوانی مشہور ہے، اور کہیں سے کوئی آفر آ جاتا ہے، پھر وہ چلی جاتی ہے اور آپ کافی افسوس بھرتے رہتے ہیں. ایک لڑکی بھی گئی تو آپ کا بھی سر جھکا، ہمارا بھی سر جھکا. اگر ہمارے اندر غیرت ہے تو ہمارا سر شرم سے اوپر نہیں اٹھ سکتا. ایک لڑکی بھی گئی تو کیوں گئی؟ ہم نے معاشرہ ایسا بنایا، سماج ایسا بنایا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے خاندانوں میں تعلیم صرف
آلہ دے دی جاتی ہے عصری، جس میں ہر طرح کی چھوٹ اور آزادی ہوتی ہے، نہ گھر میں دینی ماحول، دینی تربیت، اور نہ اسکول میں دینی ماحول، دینی تربیت۔ وہ سمجھتی ہی نہیں ہے کہ ہمارا نکاح کسی کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمیں کسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ انہیں بس یہ ہے کہ کہیں بھی زندگی گزار لیں۔ تو اس زمین پر کچھ جاندار ایسے ہیں، وہ جاندار بھی کہیں کسی بھی طور پر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، اس طور پر وہ بھی اپنی زندگی گزار لیتی ہے۔ تو اس گھر کی رسم اور ریت کو بدلنا پڑے گا کہ دینی ماحول، دینی تعلیم ہو، اور غریبوں کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا۔ آپ لوگ کمیٹیاں بنائیں ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں، اور لوگوں کو سختی کے ساتھ نہیں، نرمی کے ساتھ سمجھائیں کہ نکاح کو آسان بنا دیا جائے اور اس طور پہ نکاح کر لیا جائے۔ بہتر ہوگا کہ اجتماعی نکاح ہو، 10 15 20 لوگوں کا نکاح ہو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تو انشاءاللہ تعالی جو رسم بد نکلی ہوئی ہے اور آپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، ختم ہو جائے گا۔ یہ فساد اپنی جگہ پر ہی دفن ہو جائے گا، آپ کا سر شرم فخر سے بلند ہوگا انشاءاللہ۔ شادیوں کو سستی بنائیے، آسان بنائیے۔